یہ واقعہ مجھے 1 سال پہلے پیش آیا۔ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا دن تھا۔ اسکول کے فائنل امتحانات سر پر تھے اور میری تیاری ابھی ادھوری تھی۔ ہمارے اسکول کی لائبریری عام طور پر شام 5 بجے بند ہو جاتی تھی، لیکن امتحانات کے قریب ہونے کی وجہ سے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ رات 11 بجے تک کھلی رہے گی تاکہ طلباء سکون سے پڑھ سکیں۔ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے گھر پر بیٹھنے کے بجائے لائبریری جانا مناسب سمجھا۔ وہاں کا پرسکون ماحول ذہن کو یکسو کر دیتا تھا۔ شام 6 بجے میں گھر سے نکل کر لائبریری پہنچی۔ پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نظر اٹھائی تو دیکھا رات کے 10 بج چکے ہیں۔ اتنی دیر لائبریری میں پہلے کبھی نہیں رکی تھی۔ عام طور پر 8 بجے تک کچھ طلباء موجود ہوتے تھے، لیکن 10 بجے وہاں مکمل سناٹا تھا۔ میرے پاس صرف 10-15 منٹ کا کام باقی تھا۔ سوچا جلدی سے نپٹا لوں اور گھر نکال لوں۔ میں اپنے کام میں اتنی گم تھی کہ اچانک باہر سے عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو۔ میں نے فوراً کتاب اٹھائی اور تیزی سے باہر نکلی۔ لائبریری سے باہر ایک لمبا راہداری ہے۔ دائیں طرف مڑو تو اسکول کا مرکزی دروازہ آتا ہے۔ میں راہداری سے گزرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک انتہائی پر سامنے ایک عورت نظر آئی۔ وہیں کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں قریب گئی، ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، ایسی شدید گھبراہٹ کہ میں نے آواز لگا کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ میرے پوچھتے ہی چند سیکنڈز میں وہ غائب ہو گئی۔ میں نے راحت کی سانس لی اور مرکزی دروازے سے باہر نکلی۔ تھکن اور بھوک سے پاؤں کانپ رہے تھے۔ سڑک مکمل خالی تھی۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ عام طور پر وہاں ہر وقت آمد و رفت رہتی تھی، خاص طور پر رات کے وقت بھی لوگ گزرتے نظر آتے ہیں۔ میں سر جھکائے تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ اچانک زمین پر کسی کا بڑھتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میرے پیچھے کوئی تھا، حالانکہ اس وقت سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا میرے سامنے وہی عورت چل رہی ہے۔ وہ کچھ عجیب سی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے معذور ہو، بہت مشکل سے لنگڑا لنگڑا کر چل رہی ہے، اتنی آہستہ کہ جلد ہی میں اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اب میں اسے صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مڑے ہوئے تھے، بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں وہیں جڑ ہو گئے۔ اندرونی آواز بار بار کہہ رہی تھی، اس کے قریب مت جاؤ، اسے کراس مت کرو۔ میں وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ میرا جسم جیسے برف کا پتھر بن گیا ہو۔ نہ منہ سے آواز نکل رہی تھی، نہ اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی۔ کانوں میں صرف ایک سرسراہٹ۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے سوال کا کیا جواب دوں۔ ڈر کے مارے میں نے ہاتھ اٹھا کر دور کا اشارہ کیا، وہاں جاؤ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ لنگڑاتی ہوئی اسی طرف چلی گئی جدھر میں نے اشارہ کیا تھا۔ اندھیرے میں اتنی دور نکل گئی کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے، اس لیے تیز قدموں سے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ ذہن میں صرف یہی خیال تھا کہ کوئی گاڑی یا آدمی نظر آ جائے جس سے مدد مانگ سکوں۔ اور پھر اسی لمحے دور سے اس عورت کی چیخ سنائی دی، ایک ایسی چیخ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرے پڑوسیوں نے مجھے سڑک پر بے ہوش حالت میں پایا اور گھر پہنچایا۔ بعد میں معلوم ہوا 1998 کی کہانی۔ ایک 32 سالہ عورت اپنی 9 سالہ بیٹی کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ بیٹی اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک دن اسکول میں کھیلتے ہوئے اچانک اس کی موت ہو گئی۔ ماں اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اسی اسکول میں خودکشی کر لی۔ آج بھی اس واقعے کے بعد سے اسکول کے ارد گرد لوگ اکثر اس عورت کو اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کی بے قرار روح مرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھٹک رہی ہے۔